تمام چیزوں کے نام بتا دیے. اسی کے مطابق ارشاد گرامی وعلم آدم الاسماء كلها. تو اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ کس بنیاد پر عطا کی گئی ہے؟ علم کی بنیاد پر عطا کی گئی ہے. اور دیگر اصول سے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو پڑھے. عزیزو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ حضرات کی سب سے پہلی مثال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہیں. آپ حضرات کو صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی بنانی چاہیے جن کے مطابق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے تقوی کا. معزز سامعین آپ حضرات سمجھ رہے ہیں امتحان دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. امتحان کس کا لیا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کا لیا جا رہا ہے. اور کس کتاب کا امتحان ہے؟ کسی کتاب کا امتحان نہیں ہے بلکہ تقوی کا امتحان ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا تقوی کے لیے. اور پھر صحابہ کرام اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ رب العزت فرماتے لهم مغفرۃ واجر عظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. یہ تمام کی تمام نصوص قطعیہ اور قرآن کریم کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے. تو عزیزو آپ حضرات کو بھی اگر اپنی تعلیمی میدان میں کامیاب ہونا ہے تو آپ میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں شریعت اسلامیہ کو مکمل طور پر اتاریں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ کے مکمل اور پورے طور پر مصداق بنیں. جن میں سے چند باتیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 متعلقات علم کا ادب. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ بات انتہائی محسوس ہوتی ہے اور بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ طلبہ میں ادب نہیں رہا ہے. صحابہ کرام میں سے کچھ نو تعلیم صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کا تعلق دیہات سے تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے پیچھے سے یا محمد کہہ کر آواز دی تو اللہ رب العزت نے یہ بات گوارا نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ لوگ رک جاتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں بحث کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی وہاں پر موجود تھی تو دونوں کی بحث بڑھنے لگی. آوازیں نبی کی آواز پر بلند ہونے لگی. اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ معلم پر آواز بلند کی جائے. فوراً وحی نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہیں اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کے آواز سے بلند مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال رائگاں ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا اور اس سے بہت کچھ ان کو حاصل ہوا اسی طریقے سے آپ حضرات کو بھی بہت کچھ حاصل ہوگا. لیکن شرط ہے ادب. با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. آپ کے اساتذہ کیسے بھی ہیں لیکن وہ آپ کے اساتذہ ہیں. آپ کی جو کتابیں ہیں ان کا ادب کیجیے اپنے اساتذہ کا ادب کیجیے اور متعلقات علم کا ادب کیجیے. بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جلالین شریف رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہدایہ رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر دوسرے فن کی کتاب رکھ دیتے ہیں. یہ ادب کے خلاف. پہلے نمبر پر تفسیر کی کتابیں ہونی چاہیے اس کے نیچے پھر حدیث شریف کی کتابیں ہونی چاہیے اس کے نیچے پھر فقہ کی کتابیں ہونی چاہیے
اس کے نیچے دیگر علوم اور فنون کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ حضرات جتنا ادب کا اپنی زندگی میں لحاظ کریں گے اتنے ہی آپ کے علوم نبوت میں چار چاند لگیں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے معلوم کیا کہ حضرت آپ کو انور شاہ کس نے بنا دیا، تو بتایا کہ میں نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں بغیر وضو کے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا اور کبھی بھی کتاب کو اپنے تابع نہیں بنایا، ہمیشہ کتاب کے تابع ہو کر مطالعہ کیا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کتابوں کا حاشیہ نیچے بھی ہوتا ہے، برابر میں بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو جب مطالعہ کرتے ہیں تو کتابوں کو اس طرح گھما لیتے ہیں، لیکن وہ بندہ جس کو دنیا انور شاہ کشمیری کے نام سے جانتی ہے اور چلتا پھرتا خانم کے لقب سے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہے اور یہ حالت ہے کہ بڑھاپے میں بھی جبکہ اٹھنا بھی دشوار ہو، حضرت کتاب کو اپنے تابع نہیں بناتے، ضرورت اٹھتے اور سامنے جا کر بیٹھ کے تب مطالعہ فرماتے۔ یہ تھا کتابوں کا ادب۔ اساتذہ کا ادب، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات شاگرد ہیں، لیکن عرب میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہاں تقریباً 14 سال بخاری شریف اور احادیث نبویہ کا درس دیا ہے خود روزہ اقدس کے سامنے۔ جب وہاں سے یہاں آئے اور اس وقت شیخ العرب اور عجب بن چکے تھے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ بیت الخلاء بھری ہوئی ہے اور مہمان بکثرت آتے ہیں، تو حضرت تک نے یہ معمول بنا لیا کہ رات میں مکان میں جایا کرتے اور بیت الخلاء کو خود صاف کرتے، کسی کو اطلاع نہیں آتا کہ حضرت کو بھی اطلاع نہیں کہ بیت الخلاء کون صاف کرتا ہے، ان کے آنے سے پہلے مکمل طور پر بیت الخلاء صاف ہو جاتی ہے۔ یہ تھا اساتذہ کا ادب، جس چیز نے حضرت شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چکر مسجد پہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے والد محترم کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کاش کہ میری ہمشیرہ اور میری بہن یہاں پر ہوتی تو ہمیں کچھ عافیت ہو جاتی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا، فوراً بیل گاڑی لے کر، اس زمانے میں یہ موٹر گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، بیل گاڑی لے کر نانوتا روانہ ہو گئے اور فجر کی نماز سے پہلے حضرت کے ہمشیرہ کو لے کر حاضر ہو گئے۔ دیکھیے یہ ہے آپ کے بزرگان دین، یہ ہے آپ کے اسلاف۔ تو عزیزو، عزیز طلبہ اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ آپ حضرات مکمل طور پر آداب کی پابندی کریں۔ اگر آپ حضرات مکمل طور پر آداب کی پابندی کریں گے تو اپنے علوم کے اندر الگ ہی ایک نورانیت محسوس کریں گے، کیونکہ یہ علوم نبوت ہے، یہاں ادب کے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے، یہاں جو با ادب ہوتا ہے اسی سے کچھ ملتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے اگر اس میں کچھ حاصل بھی ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اولا تو مقبول نہیں ہوتا، اور جب مقبول نہیں ہوتا تو دین کی خدمت بھی اس کو میسر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کو سمجھنے کی، ان کی سیرتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے صحیح جانشین بنائے اور سیرت نبویہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کانٹوں کو سبق گل کو سکھا دیتا ہے استاد۔ توجہ رکھیں دوستوں کہ کانٹوں کو سبق گل کو سکھا دیتا ہے استاد، پتھر کو ہیرے کی ادا دیتا ہے استاد۔ کہنے کے تو دنیا میں سب انسان ہے لیکن، کہنے کے تو دنیا میں سب انسان ہے لیکن انسان کو انسان بنا دیتا ہے استاد۔ میرے دوستوں آئیے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے دست مبارک سے اول پوری